بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے نماز کے 34 واجبات پڑھے تھے اور عرض کی تھی کہ ان واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر یا مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ واجب رہ جائے گا تو اب سجدہ سہو سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم سجدہ سہو کے حوالہ سے بتائیں گے کہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں پوری التحیات پڑھی جائے، یعنی عبدہ و رسولہ تک، لیکن آگے درود شریف نہیں پڑھنا اور دعا نہیں پڑھنی۔ قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھے اور التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف فقط دائیں طرف سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے، اور دونوں سجدوں میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، اور پھر 2 سجدوں کے بعد اب دوبارہ قاعدہ کرے، اور اس سجدہ سہو کے بعد والے قاعدے میں التحیات بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ ہے۔ اور یہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے۔ جتنے بھی واجبات ہم نے پہلے بیان کیے ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب بھی بھولے سے رہ جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثلا ہم نے عرض کی تھی کہ دونوں قعدوں میں، قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، تشہد یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھولے سے کچھ حصہ رہ جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تشہد کا کچھ حصہ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ جب آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اب اگر کسی شخص نے اس واجب کے اندر تاخیر کر دی ہے، یہ بھی ہم نے عرض کی تھی کسی فرض کسی واجب کے اندر تاخیر نہیں کرنی۔ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب اگر کسی شخص نے آیت سجدہ پڑھی اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیت یا اس سے زائد تاخیر کر دیا، سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو اب سجدہ تلاوت تو کر لے گا، لیکن چونکہ اس واجب کے اندر تاخیر ہوئی ہے لہذا آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ الحمد شریف پہلے پڑھے اور اس کے بعد سورت پڑھے۔ اب اگر کسی بندے نے یہ ترتیب الٹ دی ہے، پہلے سورت پڑھ لی ہے پھر سورت فاتحہ پڑھتا ہے، تو چونکہ واجب چھوٹا ہے اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح الحمد شریف کے بعد فوراً سورت ملانا واجب تھا۔ اب اگر الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک رکن کے بقدر یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سورت ملانے میں تاخیر ہوئی، سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں، تاخیر ہو گئی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح الحمد شریف مستقل پوری سورت پڑھنا واجب ہے۔ کسی شخص سے بھولے سے ایک آیت بھی رہ گئی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جتنی چیزیں بھی نماز کے اندر فرض یا واجب ہیں ان تمام فرض اور واجب چیزوں کے اندر امام کی مطابقت لازم ہے، لیکن امام کی مطابقت تب لازم ہے کہ جب دوسرے واجب سے تعارض لازم نہ ہے۔ اگر دوسرے واجب سے تعارض لازم آ رہا ہے تو پھر اپنا واجب ادا کرنے کے بعد امام کی مطابقت کی جائے گی۔ مثلا کوئی بندہ تشہد پر بیٹھا ہے اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو یہ فوراً کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ عبدہ و رسولہ تک یعنی التحیات پوری پڑھنا اس پر واجب ہے۔ یہ بھی واجب ہے اور امام کی پیروی بھی واجب ہے، لہٰذا پہلے اپنا واجب ادا کرے پھر امام کی پیروی کرے۔ اسی طرح یہ التحیات پر بیٹھا ہے اور امام نے سلام پھیر دیا تو جب تک یہ عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھ لے گا، پوری التحیات نہیں پڑھ لے گا، اس وقت تک اس کے لیے اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے اٹھنا جائز نہیں ہے۔
یعنی جب یہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہ سنت کے اندر مصروف ہے تو پھر جب امام آگے بڑھے تو یہ سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی کو بجا لائے، کیونکہ امام کی پیروی واجب ہے اور یہ سنت، تو سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی واجب کو بجا لائے۔ لیکن ایک واجب کے اندر یہ مصروف ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر امام کی پیروی کرنا اس پر واجب نہیں ہے، پہلے اپنا واجب ادا کرے پھر امام کی پیروی کرے۔ مثلا یہ دعائے قنوت پڑھ رہا تھا، امام نے دعائے قنوت مکمل کر لی ہے اور امام رکوع میں چلا گیا اور اس کی ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی امام رکوع کے اندر گیا ہے تو یہ بھی رکوع کے اندر چلا جائے۔ اس پر پورا دعائے قنوت پڑھنا لازم نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت پوری کی پوری یہ دعا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، مطلقاً دعا واجب ہے۔ تو جب اس نے کچھ الفاظ ادا کر لیے تو واجب ادا ہو چکا ہے، جب واجب ادا ہو چکا ہے تو لہذا جب امام رکوع کے اندر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کی پیروی کو بجا لائے اور رکوع کے اندر چلا جائے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی واجب ہے کہ ہر رکعت کے اندر ایک ہی رکوع ہو۔ اگر کسی نے یہ واجب چھوڑ دیا، 2 رکوع کر دیے، بھولے سے 2 رکوع ہو گئے، اب بھی سجدہ صاحب واجب ہے۔ اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ ہر رکعت کے اندر 2 ہی سجدے ہوں، کسی نے بھولے سے تیسرا سجدہ کر دیا تو لہذا اب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اب اگر کسی شخص سے ایک سجدہ رہ گیا، ایک ہی سجدہ کیا تو اسے چاہیے کہ جب بھی یاد آئے، نماز کے کسی حصے میں بھی اس کو یاد آئے کہ میرا فلانا سجدہ رہ گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً سجدہ ادا کرے اور اپنی نماز جہاں سے پڑھ رہا ہے اس جگہ چلا جائے۔ اور اگر نماز کے بعد یاد آتا ہے، سلام اس نے پھیر دیا ہے، پھر یاد آیا کہ میں نے فلاں رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا، تو جب تک منافی صلاۃ کوئی کام نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ والا سجدہ کرے اور پھر سجدہ صاحب کرے۔ اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں یہ بھی واجب ہے کہ سنت مؤکدہ، فرض اور وتر کے اندر پہلے قاعدہ میں عبدہ و رسولہ کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا، سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے اللہم صلی علی محمد یعنی اتنی مقدار ٹھہر گیا ہے یا یہ الفاظ ادا کر لیے ہیں تو اس بندے پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگلے رکن کے اندر تاخیر ہوئی ہے۔ اگر کسی رکن میں بھول کی وجہ سے تاخیر تو ہوئی ہے لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہوئی تو پھر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ مثلا قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھنا واجب تھا لیکن کوئی شخص بھول گیا ہے اور اٹھ کھڑا ہوا ہے لیکن مکمل اٹھا نہیں ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں، اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے یعنی اس کے گھٹنے ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو گویا کہ یہ بیٹھنے کے قریب ہے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، تو اب سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ جب تک ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ آئے، اس صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اتنا کھڑا ہو گیا ہے کہ نیچے سے ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں لیکن اوپر والے حصے میں کبڑا پن موجود ہے تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ آئے، لیکن اس صورت میں چونکہ زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے، زیادہ تاخیر ہو گئی ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب چونکہ یہ فرض کے اندر پہنچ چکا ہے اور قاعدہ اولیٰ جو تھا یہ واجب تھا تو لہذا فرض کو چھوڑ کر واجب کی جانب نہیں لوٹ سکتا۔ اب اسے چاہیے کہ یہ تیسری رکعت پڑھے اور چوتھی رکعت پڑھے اور یہ ساری رکعتیں پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اور یہی ترتیب ہے لقمہ دینے کے اعتبار سے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ رہا ہے تو جس صورت میں اس کے لیے واپس آنا جائز ہے اس حد تک لقمہ دینا جائز ہے۔ مثلا اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو اب چونکہ یہ واپس لوٹ سکتا ہے تو لقمہ دینا بھی جائز ہے، اس صورت میں یہ واپس لوٹ آئے گا، سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اور اگر اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں لیکن اوپر والے حصے میں کبڑا پن موجود ہے تو اس صورت میں بھی چونکہ لوٹنا جائز ہے تو لہذا اس صورت میں بھی لقمہ دے سکتے ہیں، اس حد تک لقمہ دے سکتے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ واپس لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کر لیں۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب چونکہ واپس لوٹنا جائز نہیں ہے تو لقمہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں پر واپس لوٹنا جائز نہیں ہے وہاں پر لقمہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر مقتدی لقمہ دے گا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام لقمہ قبول کر لے گا تو امام کی نماز بھی اور سب کی نماز ختم ہو جائے گی۔